تو ناظرین، ملک پاکستان کے اندر ہمارے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر جو سیاسی ناچاکی ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر ہیں. سیاسی جو کینہ پروری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے، خاص طور پر اس وقت حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب 2 دن سے خبریں کیا ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلے کیے جائیں، پاکستان کے اندر سیلاب زدہ عوام ہے ان کی جو ریلیف اور ریسکیو کے لیے آپ نے جو کام کرنے تھے، جو پیسے باہر سے آپ نے آنے تھے، اس کا کوئی کام کریں. آپ نے جو انتظامیہ کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ چودھری پرویز الہی صاحب، کبھی ان کے گھر کو چھاپا مارا جاتا ہے، ان کی غیر موجودگی کے اندر کوئی وارنٹ نہیں ہے. کل خبریں آ رہی تھی کہ پوری تیاری ہو رہی ہے، ریہرسلز ہو رہی ہیں جناب اعلیٰ بار بار، کہ کس طرح ہم نے چودھری پرویز الہی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق پرائم منسٹر عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کی جو ریہرسلز اور اس طرح کی پلاننگ تو ورلڈ وار 1 سے پہلے جرمنی یا ورلڈ وار 2 سے پہلے انہوں نے نہیں کی ہوں، جس طرح کی ہمارے اس وقت ملک کے اندر یہ سیاسی میدان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے ہوا. تو چودھری صاحب، اگر یہی حالات و واقعات رہے، آپ تو کافی پر امید ہیں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن میں جب یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے دیکھتا ہوں، مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. کوئی امید کی کرن تو کم نہیں. اللہ خیر رکھے. آپ میرے سے بڑے مسلمان ہیں، ہم نے کبھی مایوسی کا سوچا ہی نہیں ہے. آلمائٹی اللہ کی حاکمیت ہے اور ہمیں وہاں سے توقعات ہے، اور انہی کے فضل سے آپ اور میں اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، ورنہ مخالف تو ہمیں کب کے کچا چبا گئے ہوتے. اور جیسے انہوں نے باقیوں کے ساتھ کیا، اب ہر وقت ایک تقریر کرنا تو ضروری نہیں ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ عمران خان کو گرفتار کریں، یہ پرویز الہی کو کریں، محمد خان بٹی کو مظالم کا شکار کرائیں، عامر سعید راہ جو ہے اس کا عطا پتہ معلوم نہ ہو. بھائی آپ قاعدے قانون کے تحت جائیں، انتقامی کارروائیاں نہ کریں. اور پرویز الہی آسانی سے ان کو 2014 میں جو قتل و غارت ہوئی ماریٹاؤن میں، اس میں کیونکہ ان کو براہ راست وہاں جا کے انہوں نے خود واقعات دیکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ٹرانسگریس نہیں کیا. اب یہ جو کر رہے ہیں، مونس الہی کو بغایا ہوا ملک سے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ گرفتار کریں عمران خان کو، جس کو کرنا چاہتے ہیں کریں، اس سے ان کا کوئی کام نہیں بننا. آپ دیکھیں گے ملک ایک سٹیپ جائے گا ان دی رائٹ ڈائریکشن. یہ دیکھتے رہ جائیں گے. عوام کو آپ شکست نہیں دے سکتے، اور یہاں کی عدلیہ جو ہے بالآخر آج یا کل یا پرسوں انصاف کے تقاضے پورے کرے گی، اور ملک جو آئین اور قانون کے مطابق آگے چلے گا. اگر کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے. ملک بھی ٹھیک طرف جائے گا، اور یہاں عوام کی حاکمیت بھی اسٹیبلش ہو کے رہے گی، اور وہ جس کو ووٹ دیں گے وہی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے گا اور وزرائے اعلیٰ کا. چوہدری صاحب، جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آخری حد تک پوری کوشش ہوگی کہ ملک کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہیں وہاں پہ الیکشن نہ ہوں. ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے، آئینی مدت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے 24 دن گزر چکے ہوئے ہیں، 66 ڈیز جو ہے باقی رہ گئے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی 20 دن گزر گئے ہوئے ہیں ڈیزالو ہوئے 70 دن باقی رہ گئے ہیں الیکشن کروانے کے حوالے سے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج الیکشن کمیشن کے اندر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے. ابھی جو اعلامیہ باہر آیا ہے، پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، وہاں پہ سیکرٹری اور جو ہے چیف سیکرٹری خیبر کے پی اور ان کے جو آئی جی ہیں ان کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اس پریس ریلیز کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کم و بیش 75,000 جو ہیں اہلکار چاہیے سیکیورٹی کے لیے کے پی کے اندر اگر ہم نے انتخابات کروانے ہیں تو. جو بڑا سامنا ہے کمی جو ہے اہلکاروں کا، اگر ہم کشمیر اور جی بی سے اگر لوگ منگوا بھی لیتے ہیں ایڈیشنل پولیس، پھر بھی ہمیں کمی ہوگی، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں فوج اور ایف سی سے جو ہے مدد ملے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس پریس ریلیز کے اندر بڑی زبردست، کم از کم میرے لیے تو بڑی حیران کو انفارمیشن انہوں نے ساری ایڈ کی ہے. وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ملک کے اندر ایسا ماحول بنانا، انکریج کرنا لوگوں کو، کیونکہ جمہوریت ہوگی، الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمیشن آگے چلے گا نا، اور الیکشن کمیشن کا کام بھی آگے چلے گا. وہ سارے کے سارے انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر ایکسپلین کیے ہیں. جوہری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ 2022 کے اندر پولیس پہ 494 حملے ہوئے، 2023 میں اب تک 46 حملے ہو چکے ہوئے ہیں.
اسی طرح 2022 کے اندر انہوں نے بتایا کہ 119 جو جوان شہید ہوئے پولیس کے، 2023 میں اب تک 93 جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ کہا گیا جی ہماری نظر میں انتخابات کے دوران دہشت گردی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہنا کہ جی بجائے اس کے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی انکریجنگ کامنٹس مارکس ملیں کہ جی ہم پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پرامن جو انتخابات کروانے کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جو انتخابات جو ہے پرامن طریقے سے ہوں۔ لیکن چوہی صاحب، اسد عمر صاحب بڑے پر امید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن میری خبر ہے کہ کوشش پوری ہوگی۔ اب عدالتیں، آپ کی خبر بھی ہے کہ شاید عدالتیں کسی موقع کے اوپر کھڑی ہو جائیں اور ان کو الیکشن کروانا پڑے۔ اسد عمر صاحب کے کیا خیالات ہیں، سنیں۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے۔ اچھا چوہی صاحب، جو لا منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے بعد الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وزیر قانون آپ کے فیڈرل لا منسٹر طارق صاحب، میری برادری کے اعظم طارق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے، خیر ہے۔ لاہور کے اندر کل ملاقات ہوتی ہے دونوں گورنرز کی، کے پی اور پنجاب کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خرچہ بڑا ہو جانا ہے، انگریزی کی وہ اخبار کی جو بڑی لیڈ ہے، اسپلٹ اپ پولز انافورڈیبل ایگری پنجاب کے بھی گورنرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر علیحدہ انتخابات ہوں گے تو بڑا خرچہ ہوگا۔ ہماری نظر میں آئین اور قانون سائڈ پہ رہے، ملک کے اندر انتخابات ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے، جو کہ پی ڈی ایم کا خیال ہے، پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے۔ اس حوالے سے وہ تمام حربے چوہی صاحب استعمال کریں گے، آئینی قانونی، الیکشن کمیشن سے خط بھی لکھوائے جائیں گے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کا ماحول بنے گا۔ ویسے تو آلریڈی ماحول بنا ہوا ہے، لیکن چوہی صاحب آپ کو اور اسد عمر کو کیوں امید ہے کہ یہ انتخابات جلدی ہو جائے؟ خابر صاحب جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ بہتر نہیں ہے آج اعلان کر دیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ کل سے 22 23 24 کروڑ جتنے بھی پاکستانی ہیں، ایک نہ تو وہ گھر سے نکلیں گے، نہ وہ نہائیں گے، نہ وہ منہ دھوئیں گے، نہ وہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، نہ کوئی کپڑے بدلے گا، نہ ملک سے گھر کے باہر جائے گا، تمام کے تمام گھروں میں پڑے رہے، نہ وہ کچھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ آئیں جائیں گے، نہ دفتروں میں جائے گا کوئی، نہ بجلی خرچ ہوگی، نہ گیس خرچ ہوگی، نہ پانی ختم ہوگا، نہ کوئی اور خرچہ ہوگا، تمام بچت ہی بچت، موجہ ہی موجہ، اور سارا ملک جو ہے آرام سے ڈگڈگی بجاتا جائے گا اور ناچتا جائے گا۔ کیا حکومت ہے، اتنی بڑی بچت ہو گئی ہے، یار چھوڑ دو، بس کرو۔ لیکن ایک میں خاور گمن ضرور ریکارڈ پر کہوں گا، جی صاحب، اینڈ یو آر وٹنس ٹو اٹ، سارا ملک بھی وٹنس ہے کہ جب 16-17 جولائی کی درمیانی رات ہم انفارچونیٹلی اس میں ارشد شریف بھی میرا خیال ہے موجود تھے، اب نہیں ہے دنیا میں، تو کیوں جی تھے وہ؟ بالکل تھے۔ ہاں، تو اس دن آپ سب کا خیال تھا کہ یہ دھاندلی ہوگی اور الیکشن جو ہے وہ چروا لیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ خادم نے کہا ریکارڈ پر کہ چیف جسٹس پاکستان نے 2 ٹوک حکم دے دیے ہوئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب نے کہ کوئی پولیس والا، کوئی انتظامی افسر، کوئی الیکشن کمیشن کا بندہ نہ کسی کو پکڑے گا، نہ کوئی دھاندلی کرے گا، اور الیکشن ہوں گے آئین اور قانون کے تحت، اور وہ ہوئے۔ اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف لیڈ بائی پرویز لائی، انہوں نے الیکشن جیتے، اور 27 جولائی کو پرویز لائی نے حلف اٹھایا۔ اسی طرح جیسے میں اب بات کر رہا ہوں، الیکشن بھی ہوں گے، یہ جو مرضی ڈھینگے مارتے پھرے، اور ہوں گے فری فیئر امپارشل، اور عمران خان وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے اور ان کی حکومت بنے گی۔ یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ 2 صوبوں میں ہی نہیں، پورے صوبوں میں اور پورے ملک میں الیکشن ہوں گے، جسٹ ویٹ۔ یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہے، بھائی زلزلے سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تم کون سے بھائی فوج کس لیے ہے، رینجرز کس لیے ہے، کہ کیا دوسری ایف سی کیا ہوتی ہے، ہاں وہ کس لیے ہے، اور دوسری فورسز کیا، پیراملٹری ٹروپس کیا ہے؟ آپ نے امن و امان رکھنا ہے بھائی۔